السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، آج پاکستان میں عید کا تیسرا روز ہے۔ میری جانب سے اور میری ٹیم کی جانب سے تمام پاکستانیوں کو دل کی گہرائیوں سے جو ہے عید کی مبارکباد جو ہے وہ قبول ہو۔ ناظرین، ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے وہ ہمیشہ گرج چمک کے ساتھ، یعنی کہ پولیس کی کرپشن، ان کی لاقانونیت کو ہی جو ہے وہ ان کے واقعات جو ہیں اپنے پروگرام کا اس کو میں حصہ روز کی بنیاد پر بناتا ہوں۔ لیکن آج کا جو یہ پروگرام ہے اس میں اتنی گرج چمک نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود جو پولیس کے بڑے افسران ہیں ان کی ریاکاریاں، ان کے مکر و فریب کی جھلک جو ہے وہ آپ کو اس ایک واقعے میں صاف نظر آئے گی جس کا میں ابھی تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ کس طریقے سے آئی جی لیول کے جو افسران ہیں کس طرح سے سیاست کا شکار ہو جاتے ہیں، سیاسی مخالفین کو جو ہے وہ تختہ مشق بنانے کے لیے یہی آئی جی جو ہے کس طریقے سے اپنے ماتحتوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں استعمال کرتے ہیں، پرموشن کی لالچ دے کر، یعنی کہ مدت ملازمت میں توسیع کی لالچ دے کر اور پوسٹنگ کی لالچ دے کر جو ہے ان سے وہ تمام تر کام کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جسے کوئی بھی افسر نارمل حالت میں جو ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ لیکن اس میں ایسے بھی سرپھرے افسران ہیں کہ جو کہ تمام تر لالچوں کو ٹکرا کر کبھی بھی جو ہے وہ افسران کے اشارے پر بہکتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اصولوں کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ یہ جو واقعہ اب میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اس میں بھی آپ کو یہی سب کچھ نظر آئے گا۔ آج عید کا تیسرا دن ہے، اسی طریقے سے 22 سال قبل 1999 میں بھی جو ہے وہ ایک عید ہی کا روز تھا، یعنی کہ جب آئی جی سندھ جو تھے وہ مقبول رانا تھے، اور ظاہر ہے کہ عید کا جب تہوار آتا ہے تو یہ ماتحت ملازمین جو ہے وہ اپنے افسران سے ملنے، عید ملنے کے لیے ان کے بنگلوں پر جایا کرتے ہیں۔ لیکن اس ملاقات میں جو ہے وہ مقبول رانا جو آئی جی ہیں انہوں نے اس وقت کے ڈی ایس پی امانت جاوید مرزا کو خاص طور سے بلوایا تھا عید ملنے کے لیے، تو وہ بھی وہاں موجود تھے۔ جو ان لوگوں کو جو ہے وہ امانت جاوید کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے وہ ان کی عادتوں سے اور ان کی جو ایک خاصیت تھی اس سے اچھی طریقے سے واقف ہوں گے۔ اسی طریقے سے جن پولیس افسروں کو جو ہے وہ مقبول رانا کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے وہ ان کی حرکتوں سے، ان کی عادتوں سے اور ان کا جو طور طریقہ تھا ملازمین سے کام لینے کا اس سے بھی وہ اچھی طریقے سے واقف ہوں گے۔ اب امانت جاوید مرزا اور دوسرے بہت سارے پولیس والے جو ہے وہاں موجود ہیں، اپنے آئی جی مقبول رانا سے عید ملنے کے لیے منتظر ہیں، بیٹھے ہوئے۔ اسی دوران جب آئی جی مقبول رانا داخل ہوتے ہیں گیسٹ روم میں، یعنی جہاں انہیں ملنا ہے اپنے تمام ماتحتوں سے باری باری، تب سب سے پہلے جو ہے وہ نعرہ لگاتے ہیں، او آیا میرا شیر آیا، میرا شیر آیا، میرا شیر آیا۔ خود ان کی طرف جاتے ہوئے یہ جملہ کہتے ہوئے جاتے ہیں، امانت جاوید کی جانب پر ان سے گلے ملتے ہیں، یعنی کہ ایک طریقے سے وہ انہیں اہمیت دے رہے ہوتے ہیں باقی تمام افسروں پہ، حالانکہ وہاں پر ایس پی بھی ہوتے ہیں، ڈی آئی جی بھی ہوتے ہیں، لیکن تمام کو نظر انداز کر کے جو ہے وہ امانت جاوید سے گلے مل رہے ہوتے ہیں، بڑے بغل گیر ہوتے ہیں، جیسے کہ بڑے صدیوں بعد جو ہے دو بچھڑے دوست آپس میں مل رہے ہیں۔ افسر ماتحتی کا فرق وہاں پر ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، باقی تمام ملازمین جو ہے یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ جس کے بعد فردر جو ہے مقبول رانا دوسرے جو ہے افسران سے بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات کے خاتمے کے بعد جو ہے 1 to 1 جو ہے وہ مقبول رانا کی جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے امانت جاوید مرزا سے، اور وہ اپنا وہ مدعا جس کے لیے انہوں نے یہ تمام تر ایکٹنگ اس وقت کی ہوتی ہے وہ مدعا بیان کرتے ہیں امانت جاوید مرزا سے کہ بھئی آپ کے پاس ایک کیس ہے ڈبل مرڈر کا، یعنی کہ ریٹائرڈ جسٹس نظام الدین اور ان کے صاحبزادے ندیم اظہار کا جو ہے مرڈر کیس آپ کے پاس ہے۔ اس
کیس میں جو ہے بالواسطہ یا براہ راست طور پر جو ہے وہ نام جو ہے آصف علی زرداری کا بھی آ رہا ہوتا ہے اسی ایف آئی آر۔ مقبول رانا کی یہ خواہش ہوتی ہے یا یہ ان کی کوشش ہوتی ہے جس مقصد کے لیے انہوں نے امانت جاوید مرزا کو مرحوم کو بلایا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیس کی تفتیش آپ کے پاس ہے اور آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ جو زیر حراست ملزم ہے یعنی بابر سندھو، اس کے بیان کی روشنی میں آپ نے جو ہے وہ آصف علی زرداری کو اس میں ملوث کروانا ہے اور خود آصف علی زرداری کی پوائنٹیشن پر جو ہے وہ آپ نے جو ہے یہ جو آلہ قتل ہے کلاشنکوف ہے جو ہے وہ اس کی برآمدگی جو ہے نا وہ آصف علی زرداری کی نشاندہی پر آپ نے کرنی ہے۔ اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے۔ ان کی نظر میں یہ اتنا سا کام تھا، لیکن یہ اتنا سا نہیں بلکہ یہ ایک طریقے سے اتنا بڑا کام تھا کہ آپ جو ہے وہ پھانسی کا پندہ جو ہے کسی کے گلے میں ڈال رہے اور یہ کام آپ جو ہے ایک ایسے ڈی ایس پی سے لے رہے ہیں جو کہ اپنا تفتیش میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، یعنی کہ اس تفتیش کی وجہ سے جو ہے لوگ انہیں شیرلاک ہومز کا نام سے انہیں پکارا کرتے تھے۔ شیرلاک ہومز سب کو معلوم ہے کہ ایک بہت بڑا کیریکٹر تھا جاسوسی کی دنیا کا، یعنی کہ سراغ رسانی کی دنیا کا، کرائم کی دنیا کا، لندن میں برطانیہ میں، تو ان کو اس نام سے پکارا جاتا تھا شیرلاک ہومز۔ مقبول رانا نے انہیں کہا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور اس کے عوض جو ہے وہ آپ کی چونکہ 6 مہینے بعد جو ہے ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے تو ہم آپ کو 2 سال کی ایکسٹینشن دے دیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو ڈی ایس پی سے ایس پی کے عہدے پر پرموٹ بھی کر دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ایس ایس پی سی آئی اے بنا دیں گے، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو کسی ڈسٹرکٹ کا ایس ایس پی بھی لگا دیں گے، لیکن ان تمام یہ پوسٹنگ، یہ پروموشن لینے کے لیے آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا جو کہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، یہ بھی ساتھ میں کہہ دیں۔ جس پر جو ہے وہ امانت جاوید مرزا مرحوم ان سے کہتے ہیں کہ مجھے سوچنے کا ٹائم دو، میں آپ کو 1-2 دن میں بتا دوں گا کہ میں یہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہوں کہ نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ سوچ لیں۔ بعد ازاں جو ہے وہ امانت جاوید مرزا جو ہے وہ اپنے رفقا سے جو ہے وہ اس سلسلے میں مشورہ کرتے ہیں۔ ان مشیروں میں جو ہے اتفاق سے بندہ ناچیز یعنی میں خود بھی اس میں شامل تھا، اس سے بھی میں نے مشورہ کیا بھی کہ یہ مجھے آفر کی گئی ہے، اب بتائیں کہ میں اس کو کروں کہ یا نہ کروں۔ میں نے کہا بھئی آپ کا اپنا ضمیر کیا کہتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا واقعی آصف علی زرداری اس میں ملوث ہیں اور کیا یہ جو اسلحہ ہے، جو آلہ قتل ہے جس سے جو ہے یہ دوہرے قتل کی واردات ہوئی، کیا یہ واقعی اس سے برآمد ہوا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ بالکل بھی نہیں برآمد ان سے ہوا ہے، برآمد تو کسی اور سے ہوا ہے، تو پھر میں جب کسی اور سے برآمد ہے تو پھر میں کیوں اس کو اس میں ملوث کروں؟ میں کبھی اگر آپ کا ضمیر نہیں مانتے تو آپ منع کر دیں، یہ تمام پروموشن یہ جو آپ کی پوسٹنگ اور یہ جو ہے کانٹریکٹ آپ کو 2 سال کا مزید دیا جائے گا، لعنت بھیجو اس پر، اتنا آپ کا اچھا ایک تاریخ ہے آپ کی، تو آپ کیوں اپنے آپ کو اس میں خراب کرو، سیاست کے شکار ہو جائے؟ ویسے بھی یہ اخلاقی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ کچھ اسی طرح کے مشورے جو ہے انہیں ان کے دوسرے رفقا نے بھی دیے تھے، جس کے بعد جو ہے وہ 2 دن بعد جو ہے وہ مقبول رانا کو اپنا جواب دیتے ہیں کہ وہ یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آصف علی زرداری کو اس کا علم نہیں ہوا ہوگا کہ ان کے پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا تھا، کس طریقے سے جو ہے وہ شہباز شریف یعنی مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کو تختہ یعنی کہ عبرت کا نشان بنانے کے لیے جو ہے وہ دوہرے مرڈر کیس میں جو ہے وہ یعنی کہ تختہ دار پر پہنچانے کی اس وقت کوششیں کر رہی تھی، اور کس طریقے سے مقبول رانا کو اس مقصد کے لیے سندھ پولیس کا آؤٹ آف ٹرن جو ہے وہ آئی جی بنا دیا گیا تھا، حالانکہ ان سے سینئر اس وقت جو تھے آفتاب نبی تھے، اور آفتاب نبی کو جو ہے وہاں سے پھر جانا پڑا، اس لیے کہ جونیئر ان کے آئی جی بن کر وہ ان کے انڈر میں ایڈیشن آئی جی کس طرح سے کام کر سکتے تھے، لیکن چونکہ وہ سیاسی ایک ہدف تھا مسلم لیگ نون کا کہ انہوں نے مقبول رانا کو جو ہے پیپلز پارٹی خاص طور پہ
आसिफ अली जरदारी को घेरने के लिए जो है ना उनकी वहाँ ख़ास तौर से पोस्टिंग करवाई गई। तो बाद में वो साबित भी होगा किस तरीके से जो है वो CIA सेंटर में जो है ले जाकर उनको टार्चर किया गया था। अब इन तमाम तरह वाक़यात का इल्म जो है उस वक्त के जो CIA के SSP थे मंजूर मुग़ल को भी था, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने भी जो है अमानत जावेद मिर्ज़ा को ऐसा करने से मना किया था। और बाद में वो ख़ुद भी जो है वो आसिफ अली जरदारी के साथ जब उनके ज़बान काटने का अफसोसनाक वाक़या रुनुमा हुआ था तो उस वक्त उन्हें अपनी गाड़ी में जो है उनकी जान बचाते हुए CIA सेंटर से अस्पताल ले जाने में जो है उन्होंने ही अपना डिसीज़न लिया था और एक तरीके से अपनी नौकरी और अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाला था। मंजूर मुग़ल ने उस वक्त के सबसे ख़तरनाक तरीन IG जो थे मकबूल राना की मुखालफत का सामना करने के बावजूद उन्होंने ये सब कुछ किया। तो उनके इल्म में भी था कि ये अमानत जावेद मिर्ज़ा से एक इंतहाई गलत काम लेने जा रहे हैं मकबूल राना, लेकिन उस मर्द मोमिन DSP ने जो है ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि न मुझे प्रमोशन चाहिए और न ही मुझे जो है एक्सटेंशन चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, मैं गलत काम नहीं करूँगा। बाद में वो जो है उनके आताप का शिकार भी रहे। मकबूल ये जो अमानत जावेद मिर्ज़ा है ये समीउल्लाह मरवत के भी बहुत करीब रहे। जब समीउल्लाह मरवत के ख़िलाफ़ बहुत सारी इंक्वायरियाँ चल रही थी तो उस वक्त भी जो है इसी मर्द मोमिन जो DSP हैं अमानत जावेद मिर्ज़ा ने उनका भी बहुत साथ दिया था। तो चूँकि आज ईद का दिन था तो ईद के दिन के हवाले से मुझे ये वाक़या याद आया। तारीख़ का एक हिस्सा है सिंध पुलिस की तारीख़ का, ख़ुद सियासत का। आसिफ अली जरदारी की जो क्रिमिनल जो रिकॉर्ड है उसमें इनका भी ये एक बड़ा मेजर रोल है कि इन्होंने जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से उस वक्त साफ तौर पर इनकार कर दिया था। हालांकि उन्हें घेरने की जो है मकबूल राना ने पूरी की पूरी कोशिश की थी और ये भी कहा था कि भी मियाँ साहब भी ये चाहते हैं और शहबाज शरीफ भी चाहते हैं कि आप ये काम करें, लेकिन उसके बावजूद जो है अमानत जावेद मिर्ज़ा ने ऐसा काम किया। लेकिन वक्त बदल गया है। आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ उन्होंने कार्रवाई नहीं की, लेकिन आसिफ अली जरदारी जब ख़ुद सदर बन जाते हैं उसके बाद क्या कुछ नहीं हुआ। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ उन्हें मरवाने की कोशिश की गई और जब उन्होंने अपनी ज़बान खोली तो फिर वो उसके पीछे पड़ गए। और SSU जो उनकी अपनी ख़ास यूनिट है FSF की तरफ से जो उन्होंने बनाई है उसके ज़रिए जो है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को जाली पुलिस मुकाबले में एक तरीके से रास्ते से हटाने का प्लान बन चुका था पीर जी की सरबराही में। लेकिन वो तो तारिक धारेजो जो इस वक्त एंटी इंक्रोचमेंट सेल के डायरेक्टर हैं वो रईस अब्दुल गनी मरहूम उन्होंने जो है उस वक्त हाथ उठा लिए थे कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। अगर हमने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की ज़मानत मनसूख होने के बाद उसकी गिरफ्तारी की सिटी हाई कोर्ट से तो फिर हम लिखा पढ़ी के बगैर जो है वो SSU को जो है हवाले नहीं करेंगे, जिसके बाद पीर जी के भी हाथ पाँव फूल गए कि अगर ये लिखा पढ़ी में हमारे पास आते हैं तो फिर हम इनको कैसे निपटाएंगे, हम नहीं निपटा सकते। तो इस तरीके से कहते हैं ना मारने वाले से बचाने वाले की ज़ात बड़ी है, तो उन्होंने जो है उसकी ज़िंदगी थी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की वो बच गए और ख़ुद आसिफ जरदारी का जो मंसूबा था वो धरा का धरा रह गया। नाज़रीन अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ख़ुद उनके साथ क्या और किस तरीके से अमानत जावेद मिर्ज़ा ने जो है उनको इल्म मिलाए बग़ैर ही जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से साफ़ तौर पर जो है वो इनकार कर दिया था। लेकिन जब ख़ुद मौसूफ़ इक़्तिदार में आ गए तो फिर इन्होंने अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से कभी भी गुरेज़ नहीं की, बल्कि कार्रवाई वो करते ही चले गए। नाज़रीन इससे कबल में प्रोग्राम के अगली खबर की जाने बढ़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं चाहते हैं कि आपको सदाकत का सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। आज जो है इस वक्त जो है वो ख़ुद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जो SSP हैं साजिद सदरुज़ई वो भी इस वक्त तकरीबन जो है वो आताब में आ गए हैं। भेरिया टाउन के ख़िलाफ़ जो मुकदमा एक दर्ज है फ़िरोज़ाबाद थाने में 666/2021 का, लेकिन वो मुकदमा अपने लिहाज से कानूनी लिहाज से अखलाकी लिहाज से दुरुस्त है। लेकिन अब चूँकि मुकदमा दर्ज हो गया, बड़े लोग हैं क्यों मुकदमा दर्ज किया, यानी
الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یعنی کہ ہم کریں بھی اور ہمیں کوئی روکے بھی نہ، یعنی کہ پیسے بھی ہضم کر لیے، پلاٹ بھی نہیں دیا اور بوگس چیک دے دیے، اگر اس کی ایف آئی آر بنتی ہے تو کیوں بنتی ہے، کیوں ایف آئی آر آپ نے درج کی؟ ایف آئی آر درج کرنے کا حکم ایس ایس پی نے دیا، ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ بھائی وہ ڈی آئی جی ثاقب اسماعیل میمن اور خود ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب مناس کی انڈرسٹینڈنگ کے بعد میں نے یہ ایف آئی آر درج کی، لیکن اب وہ دونوں اپنی اپنی کھال بچانے کے لیے جو ہے وہ مکر گئے کہ ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں، اس لیے وربلی آرڈر تھا وہ پھر گئے۔ اب سارا جو ملبہ ہے وہ اس شریف ایس ایس پی پہ گر رہا ہے، حالانکہ فریال تالپور صاحبہ نے انہیں اپنا ایک طریقے سے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے، وہ ان کی پشت پر کھڑی تو نظر آ رہی ہے، لیکن اس وقت خود سندھ کی جو حکومت ہے وہ 3-4 حصوں میں تقسیم ہے، باقی لوگ اس کے خلاف ہے، خاص طور پر جو سی ایم کا جو پینل ہے نا مراد علی شاہ کا، وہ ان کے خلاف ہے۔ مراد علی شاہ کے خود اپنے پی ایس او جو ہے فروخ بشیر ان کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے ایک صوبائی وزیر سعید غنی بھی ان کی مخالفت میں آگے ہیں، یعنی کہ اب وہ انہیں سی پی او کلوز کر کے جو ہے سندھ سے نکالنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا کوئی قصور اس میں نہیں ہے، لیکن چونکہ اب وہ فریال تالپور صاحبہ کے قریب ہیں لہذا ان کو اب ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے، اور ایک طریقے سے جو ہے وہ ریاض ملک کی بھی حمایت ان کو مل گئی، تو وہ لہٰذا اس موقع کو کیش کرانا چاہتے ہیں اور خود ایک اچھے پولیس افسر سے جو ہے سندھ پولیس کو محروم کرنے کی اس وقت کوششوں میں شامل، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے آئی جی مشتاق مہر کو بھی اپنے ساتھ شامل کر دیا ہے۔ ناظرین، امجد کیانی جو پہلے ایس ایچ او بھی رہ چکے ہیں بہت سارے تھانوں میں، پچھلے دنوں ان کی پوسٹنگ جو ہے منگو پیر میں ہوئی تھی، لیکن منگو پیر سے جو ہے وہ سرجانی ٹاؤن کے جو ڈی ایس پی ہیں فرحت کمال، جو آئی جی کے جو پی ایس او ہیں عدنان رفیق صدیقی کے بہت ہی قریب ہیں، انہوں نے جو ہے اپنے ہاتھ بٹھانے کے لیے جو ہے خود امجد کیانی کی جو ہے پوسٹنگ وہاں کروا دی ہے، اور خود 20 روز کی چھٹی پر عید منانے چلے گئے ہیں۔ غالب امکان یہ ہے کہ وہ یو ایس اے گئے ہوں گے، اس کی تصدیق تو نہیں ہو سکی، لیکن 20 روز کی چھٹی کا مقصد یہ ہے کہ وہ ملک سے باہر گئے ہیں۔ اب جس سب انسپکٹر شاہد عدنان کی پوسٹنگ اس وقت ایس ایچ او گلستان جوہر کے سے ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ درخشاں تھانے میں جو ہے وہ انٹیلیجنس آفیسر کی حیثیت سے 5-6 سالوں سے مسلسل پوسٹنگ ان کی رہی ہے، تو ظاہر ہے وہاں کوئی نہ کوئی اپروچ تلاش کر کے انہوں نے اپنی پوسٹنگ وہاں کروا لی ہے، جبکہ بورڈ بیسن تھانے کے جو ایس ایچ او ہیں اپنے نصیر تنوری پچھلے 13 سالوں سے جو ہے وہ ایک تھانے میں رہ چکے ہیں، وہ بھی اپنا پیریڈ رینیو کرا کے اب دوبارہ بورڈ بیسن تھانے کا انہوں نے چارج سنبھال لیا، اور وہاں پر ان کی اس وقت پوسٹنگ بتائی جاتی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اصل ملزم جو جامع شوروں کے ہیں سب انسپکٹر سی آئی اے کے، وہ انہیں گرفتار کرنے میں ناکام ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔